میاں صاحب یہ ایک بڑا کرٹیکل جنگ ہے اور ہم ایک ایسی بڑی سٹوری کو کور کر رہے ہیں کہ جس سے دنیا کا یعنی پورا ایک ورلڈ آرڈر چینج ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو بڑا پازیٹیو پاکستان نے رول ادا کیا، اس میں پاکستان کا اپنا قد بھی بڑا، اور اس میں اگر یہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا دنیا کو امن دینے میں. تو کیا آپ کے پاس تفصیل ہے میاں صاحب، اور کیا یہ جو ایجنڈا یا جو ایک طرح کا معاہدہ یا ایک طرح کی تجاویز سامنے آئی ہیں یہ خاصی ریزنیبل لگتی ہیں، مگر فریقین اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، جو قبل از جنگ ہے اور بعد از جنگ ہے اس کا نقشہ تو واضح طور پر جو ہے کھینچا جا رہا ہے، وہ تو بالکل تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اب پاکستان نے اس جنگ کو رکوانے کے لیے، جو کہ 28 فروری 2026 کو شروع ہوئی تھی اور اس میں امریکہ اور ایران نے باقاعدہ طور پر حملے کیے تھے، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر، اس میں جو ہے وہ پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ باقاعدہ بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. پاکستان کی سفارتکاری نے رنگ لایا ہے. خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے باقاعدہ اس میں کردار ادا کیا، اسحاق ڈار صاحب نے کردار ادا کیا، وزیر اعظم جو ہے سعودی عرب گئے، پھر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ کانفرنس ہوئی 4 ملکوں کی، اور اس کے بعد وزیر خارجہ جو ہیں وہ چین گئے اور وہاں جا کے جو ہے وہ دوبارہ اجلاس ہوا. تو اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک بڑی پیش رفت ہونے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ مسودے جا چکے ہیں، تجاویز جا چکی ہیں. پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا ہے، سید عاصم منیر فیلڈ مارشل نے بڑا کردار ادا کیا ہے. راٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں کوئی پیش رفت ہو جائے اور سیز فائر ہو جائے. اور اس حوالے سے دو جو اس کے پہلو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جنگ بندی فوری طور پر کی جائے اور اس میں کچھ شرائط ہوں، اور وہ شرائط جو ہیں وہ منوائی جائیں اور جنگ بندی دونوں طرف سے مکمل طور پر ہو، اور اس کے بعد 45 دن کے جو ہیں مذاکرات وہ کیے جائیں، اور 45 دن کے بعد جو ہے وہ مستقل اس کا حل نکالا جائے. 45 دن کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، اور اس میں ایران پر جو پابندیاں ہیں وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، اور اس میں بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایران جو یورینیم افزودہ کر رہا تھا یا ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، فوری طور پر یہ ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ آبنائے ہرموز جو ہے اس کو کھولا جائے، اور تاکہ جو تجارت ہے وہ سموتھ ہو سکے، اور تیل کی تجارت اور دیگر جو وہاں سے سامان گزرتا ہے، LNG ہے، LPG ہے، وہاں سے یوریا گزرتی ہے، وہاں سے دیگر خوراک کا سامان گزرتا ہے، تو وہ سموتھ ہو سکے. یہ ایک بڑی پیش رفت میں پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ چکا ہے، اور اس حوالے سے ایران کو بھی اور امریکہ کو بھی وہ مسودے مل چکے ہیں، اور امریکہ نے بھی تصدیق کر دی، ایران نے بھی تصدیق کر دی. ایران کی جانب سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے گھنٹوں میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک پیش رفت ہونے والی ہے، جو کہ دنیا کے لیے، ساری دنیا کے لیے ایک سکون کی گھڑی ہوگی. یہ جو جنگ ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس حوالے سے کہ تجارت پوری دنیا کی رک گئی ہے، آئل توانائی کا بحران پوری دنیا میں ہے، اور اب جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ سیز فائر کی جانب جا رہی ہے. قائد صاحب، اس کا انجام تو ہونا تھا اور انجام ہونا ہے، لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ انجام کے بعد کیا ہوگا، جو ورلڈ آرڈر ہے کیا وہ چینج ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو جو بعد از جنگ ہے اور بعد از جو واقعتاً جو طاقت کا توازن ہے وہ بھی بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جغرافیہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس حوالے سے بہت سے تبصرے بھی سامنے آئے ہیں، بہت سے حقائق بھی سامنے آئے ہیں، اور بہت سی آراء بھی سامنے آئی ہیں، اور بہت سے حقائق یہ کہتے ہیں کہ کیا ایسا نظر نہیں آ رہا کہ دنیا میں اب ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ بحیثیت سپر طاقت، جو کہ آج امریکہ کے اندر سے ایک آواز اٹھی، انہوں نے کہا کہ سپر طاقت کی حیثیت شاید وہ برقرار نہ رکھ سکیں. نئے ورلڈ آرڈر میں چین، روس، پاکستان اور ایران کا اہم کردار جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو تجزیہ کار ہیں اور جو حقائق جاننے والے ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر اس کے ہمارے لیے ایک اپرچونٹی اور نکل آئی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمیں 3-3.5 بلین ڈالر ہم سے واپس مانگے اور ہم دے رہے ہیں، یہ دینے والے ہیں. کیا ہم ایران سے UAE سے پوچھ سکتے ہیں کہ 11 بلین ڈالر جو یہاں سے وہاں گئے ہیں وہ لیگل چینل سے گئے تھے، حوالے کے ذریعے گئے تھے؟ 100 بلین کی وہاں پہ ہماری پراپرٹی ہے،
تو کیا یہ موقع نہیں ہے کہ ہماری سرکار پوچھے؟ ہم ٹکے ٹکے کو ایک ایک ڈالر کو ترس گئے ہیں، اور یہاں سے یہ 2 نمبر جو سیریل منی لانڈرر ہیں، یہاں سے حوالے کے ذریعے اگر تو انہوں نے بھیجا اپنا صحیح طریقے سے، تو انہیں پھر یہ جو اگلے سال 23 مارچ کو ان کو وہ لگائیں، بجائے میرے جیسے کسی احمد تھکے ہوئے صحافی کو ایک وہ دینے کی بجائے جو آپ دیتے ہیں انعامات، وہ ان کو دے دیں جنہوں نے حلال طریقے سے پیسہ لے کے گئے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم یہ بھی پوچھیں ان سے، پچھلے سال 18 بلین ڈالر گئے تھے یہاں سے جو پراپرٹی خریدی گئی تھی، تو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں کے چور چکوں کو مبینہ طور پر یہ دبئی والے پناہ کیوں دیتے ہیں؟ اور اگر نہیں دیتے تو ہمیں بتائیں وہ کس چینل سے پیسہ گیا، کن بینکوں سے پیسہ گیا، تاکہ ہم اس عذاب سے نکل سکیں۔ میاں صاحب میں نے کہا تھوڑی سی بات اس پہ بھی کر لیں میاں صاحب۔ جی قائد صاحب دیکھیں، جو عرب امارات کی بات ہے، ان کا قرضہ تو ہم نے واپس کرنا، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 3.5 بلین ڈالر جو ہے وہ ان کو دینے ہیں، شیڈیول بھی طے ہو چکا ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کو قرضہ واپس کیا جائے گا۔ ان سے قرضہ لیا تھا، ان کو اس پر جو ہے وہ سود بھی ادا کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر مہنگا قرضہ تھا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہم ان کو واپس کریں گے۔ یو اے کی جہاں تک بات آپ نے کی ہے، وہاں پر ایک تو وہاں پر پراپرٹی پاکستانیوں کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا جو پی ٹی سی ایل کے پیسے دینے ہیں وہ بھی دے دیں، تو اس میں 80 کروڑ ڈالر ہے، اور بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ 1 بلین ڈالر بن گیا ہو، تو ان کو وہ بھی تو واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ پی ٹی سی ایل جو ہے ان کو دیا تھا، ان کو پیسے انہوں نے واپس دینے ہیں۔ میاں صاحب ایک بات یاد، تو وہ تو واپس نہیں ملا قائد صاحب۔ یہ جو آخری پرافٹ تھا پرائیویٹائزیشن، پہلے تو ان کو بھی تو پکڑے نا۔ پی ٹی سی کا جو اب پی ٹی سی ایل ہے، اس کا جو آخری پرافٹ تھا وہ 70 سے 80 بلین روپیز تھا۔ اب جو 2-3 سال پہلے کی میرے پاس فگر ہے، نہیں بھی نکال دوں گا، 8 بلین کا پرافٹ ہوا، اور وہ بھی کیسے؟ جو پرانے اثاثے تھے، جو تانبے کی تاریں توریں تھیں، جو موسٹلی چوری ہو جاتی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور ایک سابقہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کو اس میں ٹھیکہ ملا ہوا ہے 4-5 کروڑ کی، اس کا کیا کہتے ہیں 2 نمبر سیکیورٹی کا۔ ایک تو یہ برباد کیا، پی ٹی سی کو برباد کیا ہم نے، 80 کروڑ ڈالر وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے پراپرٹیاں مانگ رہے ہیں۔ وہ پی ٹی سی کی ایک پراپرٹی ارب ہاں روپے کی پراپرٹی ہے، وہ بھی سنو دیو، اور ساتھ ہمارا ادارہ بھی تباہ کر دیا۔ تو جو یہاں سے اس کے کرنے میں لیکن قائد صاحب ان کی حالت میرے خیال پتلی ہے سر۔ نہیں پتلی تو ہے، یہ جو ہمارے ہاں یہ جو ماضی میں پتلی ہو گئی ہے، 37 دن ہو گئے ہیں جنگ لگی ہوئی۔ نہیں میاں صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے، کیونکہ میرے پاس ایک فگر ہیں، کچھ فگر ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قائد صاحب، کہ ان کی حالت جو ہے وہ پتلی ہو چکی ہے۔ 120 ارب ڈالر ان کی جو اکانومی سے وہ نکل چکا ہے، 21 ارب ڈالر کا ان کو جو ہے وہ سیاحت کا نقصان ہو گیا۔ سامنے میرے ایک فگر جو ہے پڑے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پر اتھینٹک ہیں، اور یو ای میں جائیدادوں کی جو 50% قیمت ہے وہ کم ہو گئی ہے، 37,000 فلائٹیں جو ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں، اور لاکھوں مسافر جو ہیں وہ محروم ہو گئے ہیں فضائی سفر سے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری اور امیر طبقہ جو ہے یو ای چھوڑ رہا ہے، اور بہت سا چھوڑ چکا ہے۔ بین الاقوامی بینک جو ہیں اور مالیاتی ادارے جو ہیں یا تو اپنا کاروبار محدود کر چکے ہیں یا بند کر چکے ہیں، اور اس میں جو سونے کی مارکیٹ ہے وہ بھی بیٹھ گئی ہے، ان کا سونے کا کاروبار بھی بیٹھ گیا ہے، اور یومیہ جو ان کا سیاحت کا جو نقصان ہے وہ 600 ملین ڈالر ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس پیسے جو ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا پاکستان کو کہ پیسے واپس کر دیں۔ پاکستان ان کو پیسے واپس کر رہا ہے، لیکن مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے قائد صاحب، جو حقائق جو میں نے دیکھے، میں نے اکٹھے کیے، وہ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو ایک اتحاد بنا تھا نا، ایک اتحاد بنا تھا کہ 7 جو ریاستیں ہیں وہ اکٹھی ہوئی تھیں اس نام پہ کہ وہاں پر کاروبار ہوگا، وہاں پر جو ہے وہ تیل کے علاوہ سیاحت ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ سہولیات دی جائیں گی، وہاں پر پراپرٹیاں لوگوں کی جو ہے بسائی جائیں گی، وہاں پر فری پورٹ ہوگی، وہاں پر جس طرح کا مرضی پیسہ لے آئیں اس کو جو ہے تحفظ دیا جائے گا۔ شاید یہ اب نہ ہو سکے، کیونکہ وہاں پر جتنی تباہی مچی ہے اور جتنا ان کا نقصان ہو گیا ہے، اور ان میں 2 ہی ریاستیں ہیں نا جو اس معاملے میں جو ہے فیسیلیٹیٹر ہیں، اور دوسری جو ہیں وہ شاید ان سے اب کنارہ کش ہو جائیں۔ ان کا کوئی جو مستقبل ہے وہ ذرائع بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ مخدوش نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو گوادر ہے، بندر عباس ہے اور چاؤ بہار ہے، وہ تو اب جو ہے وہ بعد از جنگ بہترین ہونے جا رہی ہے، اور اس پر تجارت بھی ہوگی، اور ساری سی پیک اس پر جائے گا، اور تمام ممالک جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑیں گے جو کہ نہیں جڑنے دیے جا رہے تھے پہلے۔ تو اب تو وہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس میں جو ہے چائنا، ایران اور ترکیہ اور پاکستان کا باقاعدہ تجارت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، سینٹرل ایشیا ریاستیں ساتھ جڑ جائیں گی، رشیا پورا جڑ جائے گا، وہاں پر جو یورپی ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور یہ سارا خطہ جو ہے وہ ایک ہونے جا رہا ہے۔ لیکن اس میں سعودی عرب جو ہے وہ بھی آ جائے گا، تو یہ سارے جو ہیں ایک، مصر بھی آ جائے گا، ترکیہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی آئیں گے،
تو کیا جو یہ صاحب یو اے ہے دیکھیں، وہ ہندوستان کے ساتھ جائے گا یا اسرائیل کے ساتھ جائے گا؟ یہ دیکھنا پڑے گا قائد صاحب۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ وہ اس کے کرٹیکل جو ایسٹس ہیں اس پہ اسرائیل حملے کر رہا ہے، اور حالانکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا اب اس کی وہ یعنی وہ ایران کی جو جس طرح ہمارے ایک صحافی آئے تھے ایران کے، ہمارے ایران کا جس دن یہ ڈی فریز ہوتا ہے اس پر یہ پابندیاں دنیا کی ختم ہوتی ہیں، تو جو اس کے پاس پیسہ ایک دم سے آئے گا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ایرانی کرنسی کی قیمت کیسے اوپر جاتی ہے، کیونکہ ہم بڑی کلیئرلی دیکھ چکے ہیں، حالانکہ بڑی اور فی الحال 4 گنا ان کی کرنسی کی قیمت جو ہے وہ اپریشیٹ ہو گئی ہے، بہتر ہو گئی ہے، لیکن کچھ ہے نا جو ہمارے مغرب کے جو مطلب ہے غلام ابن غلام، جو ایک دن میں نے ایک کو سنا، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی لبنان بھی ختم ہو گیا، حزب اللہ بھی ختم ہو گئی، ایران بھی ختم ہو گیا، ہوتی اور دوبارہ نئی زندگی مل گئی ہے ان کو، وہ ادھر ریڈ سی میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اب کوئی جہاز نہیں گزرے گا ہماری مرضی کے بغیر، اور یہ جو گالیاں بک رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ کل میں نے تقریر سنی، ان کا جو آرمی چیف تھا جس کو سیک کیا ہے، اس نے وہ جو ایک فنڈامنٹلسٹ ہے، بائیں بازو کا بیمار انسان، میں کیا کہوں اس کو، جو ان کا کیا کہتے ہیں سیکٹری آف وار ہے، تو وہ کہہ رہا تھا، اس نے باقاعدہ کہا کہ دنیا میں وار فیئر بدل گئی ہے، جنگ بدل گئی ہے۔